تلکا یہ من انباء الغیبی غیب کی خبریں ہیں، تو یہ سب غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا جو ہم وحی کر رہے ہیں، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ما کنتا نہیں تھے آپ، تعلموہا انتا جانتے انہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انہیں جانتے تھے، ولا قومکا اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم، فاصبر تو صبر کیجئے، ان العاقبۃ بلا شبہ اچھا انجام تو للمتقین پرہیزگاروں کا ہی ہے، بے شک صبر کرو، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ قصہ نوح اور اسی قسم کے گزشتہ واقعات وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہوئے، لیکن بذریعہ وحی کے ہم تجھے ان کی خبر کر رہے ہیں، اور تو لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت اس طرح کھول رہا ہے گویا ان کے ہونے کے وقت آپ وہاں موجود تھے۔ اس سے پہلے تو نہ تجھے ان کی کوئی خبر تھی، نہ تیری قوم میں سے کسی کو اس کا علم تھا، تو سب سوچنے لگے کہ آپ نے یہ کہیں سے سیکھ لیے ہیں۔ تو صاف بات تو یہ ہے کہ اللہ کی وحی کی وجہ سے آپ کو یہ سب معلوم ہوا، اور ٹھیک اسی طرح جس طرح اگلی کتابوں میں موجود ہے۔ بس اب تجھے ان کے جھٹلانے ستانے پر صبر و برداشت سے کام لینا چاہیے، ہم تیری مدد کریں گے، تجھے اور تیرے تابع داروں کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے، تو انجام کے لحاظ سے تم ہی غالب رہو گے، تو یہی طریقہ اور پیغمبروں کا بھی رہا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور قوم عاد کی طرف، أَخَاهُمْ ان کا بھائی، ہودًا ہود کو بھیجا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، تو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ان انتم نہیں تم، الا مگر، مفترون جھوٹ کرتے ہو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم تو صرف جھوٹ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اس کے سوا اوروں کی عبادت سے روکا، اور بتایا کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا تم نے خود سے کر رکھی ہے۔ یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم میں تجھ سے نہیں مانگتا، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر کوئی معاوضہ، تو اے میری قوم اس تبلیغ پر میں تجھ سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، ان نہیں اجریہ میرا اجر نہیں ہے، الا مگر علی الذی اس ذات کے پاس، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، تو میرا اجر تو اس ذات کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنی اس نصیحت کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا ثواب میرا رب مجھے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا تھا، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تمہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ یہ دنیا و آخرت کی بلائی کہ تمہیں راہ دکھانے والا ہے اور تجھ سے کوئی اجر طلب کرنے والا نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا تم معافی مانگو، ربکم اپنے رب سے، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثم پھر توبو معافی مانگو، الیہ اسی سے معافی مانگو، اسی سے توبہ مانگو، یرسلی وہ بھیجے گا، السماء آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارن زور کی بارش، ویزیدکم اور اضافہ کرے گا، قوتاً طاقت کا، الی قوتکم تمہاری موجودہ طاقت میں، ولا تتولوا اور مت منہ پھیرو، مجرمین مجرم بن کر۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی سے بخشش طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، اور مجرم ہو کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم استغفار میں لگ جاؤ، گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو،
اسی سے توبہ کرو، آئندہ کے گناہوں سے رک جاؤ۔ تو یہ دونوں باتیں جس میں ہو، اللہ تعالیٰ کی اس کی روزی اس پر آسان کرتا ہے، اس کا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی نشانی کی حفاظت کرتا ہے۔ سنو، ایسا کرنے سے تم پر بارشیں عمدہ برسیں گی اور تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور روزی تو ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں نہ ہو۔ قولو، وہ بولے، یا ہود، اے ہود علیہ السلام، ما نہیں، جئتنا، تو لایا ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو نہیں لایا ہمارے پاس ببینۃ، کوئی واضح دلیل، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو نہیں لائے، وما، اور نہیں، نحن، ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، اور ہم نہیں چھوڑنے والے، آلہاتنا، اپنے معبودوں کو، اور ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے، ان قولکا، تیرے کہنے سے، اور ہم تیرے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ تو کوئی واضح دلیل بھی نہیں لایا، کس بات پر مانے؟ وما، اور نہیں، نحن، ہم، لکا، تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے، نہ تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لائیں گے۔ قوم ہود نے اپنے نبی علیہ السلام کی نصیحت سن کر جواب دیا کہ آپ جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل تو ہمارے پاس لائے ہی نہیں، اور یہ ہم کرنے سے رہے کہ آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی ہم آپ کو سچا ماننے والے ہیں اور نہ ہی آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان نہیں، نقولو، ہم نہیں کہتے، الا، مگر، اترکا، پہنچائی ہے تجھے، بازو آلہاتنا، ہمارے کسی معبود نے، بسوء، کوئی تکلیف، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ قولا، تو وہ بولا، انی، بے شک میں، اشہد اللہ، گواہ بناتا ہوں اللہ کو۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، انی، کہ بے شک میں، بریء، بیزار ہوں، مما، اس سے جو، تشرکون، تم شرک کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے کیا تجھے کچھ کہا ہے، تجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اگر یہی ہے تو سنو، نہ صرف تمہیں بلکہ اللہ کو بھی گواہ بنا کر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے سب سے بری ذمہ ہوں، من دونی، ہی اس کے سوا، فقیدونی، تو ایسا کرو، تدبیر کر لو میرے خلاف، جمیعاً، سب کے سب، ثم، پھر، لا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے بارے میں ہر داؤ آزما لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی، بے شک میں، توکلتو، بھروسہ کرتا ہوں، اللہ، اللہ تعالیٰ ہی پر، ربی، جو میرا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا بھی وہی رب ہے، ما من دابۃ، نہیں کوئی زمین پر چلنے والا جاندار، الا ہوا، مگر وہی ہے، آخذٌ، اس کو پکڑے ہوئے، بناصیتہ، پیشانی اس کی سے، انا، بے شک، ربی، میرا رب، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہے۔ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، جتنے جاندار ہیں سبھی کی چوٹی پیشانی کے بال یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، بے شک میرا رب حق و انصاف کے سیدھے راستے پر ہے۔ تم صرف خود ہی نہیں بلکہ اوروں کو بھی اپنے ساتھ بلا لو اور اپنے ان سارے جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو، اور جو تم سے ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے مہلت نہ دو، مجھ پر ترس بھی نہ کھاؤ، جو تمہارے نقصان میں کرنے کے لیے تمہارے بس میں ہو، مجھے نقصان پہنچانے میں کوئی بھی کمی نہ کرو۔ میرا توکل اللہ ہی کی ذات پر ہے، وہ میرا اور تمہارا سب کا مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دنیا بھر کے جاندار اسی کے قبضے میں اور اس کی ملکیت میں ہیں، کوئی بھی نہیں جو اس کے حکم سے اس کی بادشاہت سے الگ ہو، وہ ظالم نہیں جو تمہارے منصوبے پورے ہونے دے، وہ صحیح رستے پر ہے۔
بندوں کی چوٹیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، مومن پر تو وہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جو مہربانی ماں باپ کو اولاد پر ہوتی ہے۔ وہ کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ بہک جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اس فرمان پر دوبارہ غور کیجیے کہ آپ نے عادیوں کے لیے اپنے اس قول میں توحید ربانی کی بہت سی دلیلیں بیان کر دیں، بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب اس کے سوا کسی چیز پر کسی کا قبضہ ہی نہیں تو کوئی بھی عبادت کے لائق کس طرح ٹھہرا، اور جن کی تم اس کے علاوہ عبادت کر رہے ہو وہ سب باطل ٹھہرے۔ اللہ ان سے پاک ہے،